बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आप के लिए एक नया वीलॉग, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ हूं। अभी रिसेंटली ये लास्ट वीक में जो है वो होम ऑफिस ने जो है वो अपनी जो वीज़ा फ़ीस है उसमें जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब ये एप्लीकेबल होंगी, ये जो कमिंग अप्रैल है, ये जो आफ्टर 5 और 6 डेज से शुरू होने वाला है उससे एप्लीकेबल होंगी। अ, अब उसमें जो है वो मतलब जो उनकी वीज़ा फ़ीस हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि जैसे पहले विज़िट वीज़ा जो था उसकी फ़ीस 115 पाउंड थी, उसको उन्होंने बढ़ा के जो है 127 पाउंड कर दिया है। लीव टू एंटर की जो फ़ीस थी 1846 थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 1938 पाउंड कर दिया है। इसी तरह ILR, जिसको हाफ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहते हैं, उसकी फ़ीस जो थी वो 2885 थी, इसको बढ़ा के इन्होंने 3029 कर दिया है। एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, इसके साथ साथ जो है इन्होंने जो सेल्फ ये जो यूके में जो आते हैं लोग स्किल वर्कर वीज़ा पे, उससे रिलेटेड जो है जैसे स्पॉन्सर फीस हो गई या अपना जो यहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप निकलता है उसकी फ़ीस, उसमें भी जो है वो इन्होंने इजाफा किया है। मतलब सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप जो था स्किल वर्कर वीज़े के लिए या ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी सीनियर स्पेशलिस्ट वर्कर के लिए, उसकी फ़ीस जो थी वो 239 पाउंड से बढ़ा के इन्होंने 525, ऑलमोस्ट डबल ही कर दी है। इसी तरह स्किल वर्कर एप्लीकेशन जो आउटसाइड यूके अप्लाई करेंगे, वो भी जिनके पास 3 साल का स्किल वर्कर वीज़ा होगा उसके लिए इन्होंने 719 पाउंड से बढ़ा के 769 पाउंड कर दी है। इसी तरह स्किल वर्कर एप्लीकेशन अप टू 5 ईयर आउटसाइड यूके के लिए 1420, और न्यू फीस जो है वो 1519 कर दी है। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। नेचुरलाइजेशन की जो फ़ीस है, जिसको आप ब्रिटिश नेशनलिटी कह सकते हैं पासपोर्ट के लिए, या जो यहाँ पे बच्चे मतलब बोर्न होते हैं उनके लिए जो है वो 1500 से ले इससे बढ़ा के 1605 कर दी है। ये मैं आपके साथ पूरी न्यूज़ और इसका जो स्केड्यूल है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब बात इतनी सी है कि अब इसके दूसरे एक्सपेक्ट की तरफ आते हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने जो है वो फ़ीस में जो है वो इजाफ़ा किया था, जिनमें स्टूडेंट वीज़ाज़ की भी फ़ीस थी, साथ उनका जो लिविंग एक्सपेंस है उसको भी उन्होंने बढ़ा दिया था। वो आपसे मैंने अपने वीलॉग में शेयर भी किया था कि अगर कोई बच्चा इनसाइड लंदन रह रहा है तो उसकी लिविंग अकोमोडेशन के जो पैसे हैं वो कितने होंगे, और अगर आउटसाइड लंदन रह रहा है तो कितने होंगे। उसके साथ-साथ इन्होंने जो है वो लास्ट टाइम जो है वो जो थ्रेशोल्ड था अपना सैलरीज़ का, वो भी बढ़ाया था, और इस साल जो है ये अभी अप्रैल से जो है ये फ़ीस जो है वो अब इम्प्लीमेंट हो जाएँगी। अब बात इतनी सी है कि उम, आप इस बात को समझ लें, इस बात को कि ये इनको हर साल जो है वो फ़ीस में इज़ाफ़ा क्यों करना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली तो पिछला 1 साल हुआ है तो इन्होंने फ़ीस अपना इन्होंने इंक्रीज़ की थी और फिर इंक्रीज़ आ गया, और नेक्स्ट ईयर को कुछ पता नहीं फिर इंक्रीज़ करेंगे, और ये बात कहाँ जाके रुकेगी इसका कुछ पता नहीं है। अ गवर्नमेंट के जो मामलात हैं अपना फाइनेंस से रिलेटेड, वो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी गवर्नमेंट को बार बार जो है वो किसी मद में फ़ीस में इंक्रीज़ या टैक्स में इंक्रीज़ करना पड़े, तो आप समझ जाएं कि उनकी इकॉनमी में जो है वो मामलात बिगाड़ का शिकार हैं। ये वैसे ही बात है जैसे जब किसी हुकूमत को, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ, जब उनके टैक्स के अहदाफ जिनको हम टैक्स टारगेट कहते हैं वो पूरे नहीं होते, तो आपने सुना होगा कि वो मिनी बजट लेकर आते हैं, या जो परसेंटेज होती है उसमें उसमें इजाफा करते हैं ताकि टैक्स के जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो सकें। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ जाती है ना हुकूमत को। तो ज़ाहिर बात है वो फिर आम आवाम के पास जाते हैं कि या तो नए टैक्स लगाए जाएँ, या फिर जिसे कहते हैं वो जो पहले से लगे हुए टैक्स हैं उनमें इंक्रीज़ किया जाए, जिसको हम मिनी बजट भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे मामला ये वाला है कि
ان کو رہ سکے کہ جو ہے وہ اور تو کوئی انکریز کہیں مطلب نہیں مل رہا کہ مطلب ٹیکسز میں اضافہ کریں یا پرسنٹیج میں اضافہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ والی کہ اگر وہ یہ کریں گے تو بڑے معاملہ جو ہے نا مطلب عام عوام کی طرف سے مسئلہ خراب ہو جائے گا، لوگوں کی چیزیں نکل جائیں گی۔ کاسٹ آف لیونگ کا جو کرائسس ہے میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا یہاں پہ چل رہا ہے، اور اب بھی جو اس سال یا جو آنے والے جو ٹائم ہے یہ ذرا اپنی پیک پہ جائے گا، کیونکہ اس سال جو ہے امریکہ میں سب پرائم جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ خدشہ ہے، بلکہ خدشہ کیا تقریباً سٹارٹ ہو ہی چکا ہوا ہے، اور اب تو بہت سے جو ہے وہ نیوز چینل میں یا اخباروں میں جو ہے وہ ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ یو کے از ان ریسیشن۔ یہ بات اب کر رہے ہیں، لیکن ریسیشن میں تو یہ بہت پہلے سے ہے، ابھی سے نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اناؤنسمنٹ اب کی ہے۔ خیر ظاہر بات ہے گورنمنٹ تو اناؤنس نہیں کرتی، یہ تو جو نیوز چینل ہوتے ہیں یا جو صحافی ہوتے ہیں وہ کوئی خبر نکال کے ایسے لے کر آتے ہیں جو پبلش ہوتی ہے، تو انہوں نے تو بہت پہلے ہی یہ مطلب کہہ دیا تھا کہ یو کے جو ریسیشن میں ہے، اور اس بات کا اندازہ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاسٹ ایئر کی ویزا فیس میں انکریز اور اس سال کی ویزا فیس میں انکریز کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے کوئی اہداف ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے۔ ان کو اصل میں دو جگہ سے جو ہے وہ پرابلم جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ ایک پرابلم تو یہ والی ہے کہ انہوں نے جو لاسٹ ایئر جو ہے وہ کیا تھا امپلیمنٹ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے نہیں لا سکتے ڈپینڈنٹ یہاں پہ، تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے اسٹوڈنٹس نے اس سال انرولمنٹ ہی نہیں کرائی۔ اس کی وجہ سے پھر جو ہے جو یونیورسٹیز ہیں یہاں کی، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، انہوں نے گورنمنٹ کو وارن کیا ہے کہ اپنی ویزا پالیسیز کو تھوڑا سا لینین کریں، کیونکہ گلشن کا کاروبار جو ہے وہ ایسے نہیں چلے گا۔ ظاہری بات ہے یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتا ہے، فیس پے کرتا ہے، تو یونیورسٹیز کے بھی خرچے پورے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، بڑی کیٹیگوریکلی کی تھی کہ اس پہ تھوڑے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نرمی کوئی ویزا پالیسی لے کر آئیں، نہیں تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور انہوں نے اس کا کئی یونیورسٹیز نے جو ہے وہ تو یہ کہہ بھی دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی، پھر ہم گورنمنٹ سے فنڈز جو ہیں وہ سیک کریں گے، ہمیں پھر وہ جو ہے وہ گورنمنٹ فنڈ دے، ہمیں یونیورسٹیز کے معاملہ چلانے میں بڑی پرابلم آ رہی ہے۔ ایک تو یہاں سے مار پڑ رہی ہے، ظاہری بات ہے یونیورسٹیز میں جب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ نہیں آئے گا، فیس جمع نہیں ہوگی، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے یونیورسٹیز کو بھی مسئلہ بنے گا کہ انہوں نے کیسے رن کرنا ہے، تو پھر گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایڈوائز ہی لیں گے نا، یا ان سے کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ ہمیں فنڈز دیں۔ دوسری طرف سے جو ہے یہ پرابلم جو ہے یہ آ رہی ہے کہ فیس میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، وہ پینی بائی پینی ہو یا پاؤنڈ بائی پاؤنڈ ہو، لیکن اضافہ تو اضافہ ہی ہے۔ تو اب ان کو اصل میں دونوں جگہ سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ میں نے بتایا بھی، بلکہ آپ کو کئی بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اصل میں جو ان کی اکانومی ہے وہ بیسیکلی ان کی کوئی مینوفیکچرنگ اکانومی تو ہے کوئی نہیں کہ یہاں سے کوئی چیز بنتی ہے اور ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی انڈسٹری تھی اور آج بھی ہے، یہ مانے یا نہ مانے، وہ ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے، یہ ایجوکیشن کو بیچ کے ہی یہاں سے اس حکومت کے معاملات، اس ملک کے معاملات کو چلاتے ہیں۔ تو اب جب وہاں پہ اس طرح کے معاملات آ گئے ہوئے ہیں تو ان کو پھر یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، یہ فیس بڑھائی جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ بات کہاں جا کے رکے گی۔ مطلب ایک خواب ہی رہ جائے گا ایک قسم کا کہ کوئی یہاں پر آئے اور اپنا جسے کہتے ہیں نا یہاں پہ 5-6 سال رہے اور اس کے بعد نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرے، تو ظاہری بات ہے جب آپ کو پیسے ہوں گے تبھی آپ یہ کام کریں گے نا، جب پیسے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کہاں سے یہ کام کریں گے؟ تو یہ جو ہے نا انڈیکیشن ہے اس چیز کا کہ گورنمنٹ کے جو ہے نا، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، اس کے پیچھے اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں وہ تو کوئی نیوز آئے گی تو پتہ لگے گی، لیکن میں آپ کو اپنا انالیسس دے رہا ہوں کہ مطلب ان کی گورنمنٹ کے جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، جو ان کو ہر سال یا ہر 6 مہینے بعد یا 2 سال بعد فیس میں انکریز کرنا پڑ رہا ہے، تو کہیں نہ کوئی جسے کہتے ہیں لوپ ہول ہے، یا تو اپنے ٹارگیٹ یہ مس کر رہے ہیں یا اس طرح کا معاملہ، تو انہوں نے کہا چلو یہاں سے جو ہے نا پیسے پورے ہو جائیں گے یا ان کی فیس بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بات یہ، لیکن یو کے کا جو مین سب سے بڑا جو ہب ہے نا وہ لنڈن ہے۔ دنیا جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جو ہے نا اس ملک کو دیکھنے کے لیے، یہاں شاپنگ کرنے کے لیے یا اسپینڈنگ کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ سیزنل کام ہی کرتے ہیں، مطلب پورے سال میں کوئی نہ کوئی مطلب نہ ایکٹیویٹی لگی ہی رہتی ہے۔
تو ٹورسٹ سے اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ان کو ریونیو جو ہے وہ ملتا ہے۔ اسی طرح پھر یہاں پہ جو سیٹلمنٹ کے کیسز ہیں ان میں بھی ان کو بھی ٹھیک ٹھاک فیس کی مد میں پیسے ملتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ معاملہ جو ہے یہ ادھر کے فائنینشیل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ہے نیوز بھی آئی تھی کہ اس سال جو ہے وہ جو ترقی کی شرح ہے، اس کو ہم گروتھ ریٹ کہتے ہیں، وہ 0.1% رہے گا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پینٹس بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکانومی کا کیا حال چل رہا ہے۔ اینی ہاؤ جی، یہ ایک نیوز آئی تھی، میری نظر سے گزری تھی 2 3 دن پہلے، میں نے کہا چلو آج ٹائم ملا تھا تو میں اس پہ ایک ویلوگ کر دیتا ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ایک نئے ویلوگ نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔